فإن تيمم مسلم ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم فهو على تيممه. لوگوں نے پڑھنا ہے. وقال زفر رحمه الله يبطل تيممه لأن الكفر ينافيه فيستوي فيه الابتداء والانتهاء كالمحرمية في النكاح. مولانا ولنا أن الباقي بعد التيمم صفة كونه طاهرا فاعتراض الكفر عليه لا ينافيه فما لو اعترض على الوضوء فإنما لا يصح من الكافر ابتداء بعدم نية منه. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المسئلۃ الثانیہ، طہارت پر کفر طاری ہو. پس اگر تیمم کیا مسلم نے پھر مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، پھر مسلمان ہو گیا، درمیان میں تیمم توڑنے والا عارضہ پیش کو نہیں ہے، تو پس وہ اپنے تیمم پر باقی ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. وقال زفر رحمہ اللہ، اور امام زفر رحمہ اللہ نے فرمایا باطل ہو جائے گا تیمم، اس کا باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ کفر منافی ہے تیمم کے. یہ دلیل ہے امام ظفر رحمہ اللہ. کفر او تھلے عاشیت کبرا تھلی یہ سگ رہی، اور ہر صفت جو حکم کے منافی ہو اس میں ابتدا انتہا برابر ہوتے ہیں. جی لہذا یہ سگ رہا ہے کہ کفر تیمم کے، اور ہر صفت جو حکم کے، لہذا پس برابری ہے تیمم میں ابتدا کی اور انتہا کی. جی کفر میں ابتدان جو تیمم ہے وہ ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. کیا ہے؟ اگر پہلے تیمم کیا اس انتہان کفر ہو گیا تب بھی تیمم ختم ہو گیا. یہ مطلب ہے. کیا فرماتے ہیں جو چیز منافی ہوتی ہے ابتدا میں ہے تب بھی وہ منافی ہے، انتہا میں ہے تب بھی وہ. مثال دیتے ہیں جیسے محرمیت نکاح میں مکی صلاح پیش کیا ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یبطل تیممہ، اس لیے کہ کفر تیمم کے، اور یہ بات اس لیے کہ شارع نے، اللہ رسول نے بنایا ہے مٹی کو طہور کس کے لیے؟ مسلم کے لیے. پس نہ ہوگی مٹی طہور کافر کے تو وہ تو کافر ہو گیا، لہذا طہور ختم. ہم کہتے ہیں کہ تراب مسلم کا طہور ہے، اور تحقیق تھا وہ مسلم جب اس نے تراب کو استعمال کیا تو لہٰذا اس وقت تراب واقع ہوئی مطہر، تو لہٰذا وہ پاک ہے، اس کا تیمم ہو گیا. یہ تو جواب آگا کتاب جواب دجا رہے ہیں. فیستوی فیہ دھیان کرے جی. پس جیسا کہ نہیں صحیح تیمم کی ابتدا حالانکہ وہ، تو پس نہیں صحیح تیمم کی بقا والانتہاء. اس پر ایک اعتراض ہے. اعتراض کیا گیا یہاں بائیں طور کے کفر منافی ہے تیمم کے،
بیتبار ہونے تیمم کے عبادت اور ہونا تیمم کا عبادت وہ محض نیت کے ساتھ اور نیت نہیں ہے شرط پڑھے ہیں نا نیت شرط نہیں ہے جی تو پس کفر کا پیش آنا تیمم پر جیسے پیش آ جانا کفر کا وضو پر تو اندہ ظفر تیمم نہیں ٹوٹنا چاہیے نیت شرط ہی نہیں ہے جواب دیا گیا بائیں طور کے روایت کی گئی ہے امام ظفر رحمہ اللہ سے دوسری روایت میں نیت کا شرط کرنا تیمم کے لیے دوسری روایت یہ بھی ہے اچھا جی مک کی گل ہے بعض نے کہا کہ منافات دونوں کے درمیان کفر اور اسلام بھئی اس نے پہلے مسلمان تھا تیمم کیا ہے تو یا کافر تھا تو کیا ہے منافات دونوں کے درمیان بیتبار عدم اس لیے کہ تیمم مشروع ہے اور کافر نہیں اہل تو پس ہوگا فعل کافر کا مثل بہیمہ کے پس ہو جائے گا تیمم اس کا باطل خواہ نیت کرے اچھا جی جو مکی صلاح پیش کیا تھا جیسا کہ محرمیت نکاح میں جی کیا جیسا کہ معنی ہے نکاح کی ابتدا معنی ہے نکاح کی یعنی جو شروع میں اگر محرمیت ثابت ہو جائے تو نکاح ختم نکاح ہو گیا محرمیت بعد میں ثابت ہو گیا تو وہ بکان بھی ختم ہو جائیں گے مثال دیں دیں جی کہ میں حتیٰ کہ اگر ہوں زوجان صغیرین جی ایک بھرا دا منڈا جمیا تو ایک دی کڑی جمی انہیں آخیا بیاہ کر دیں کر دیتا جی دوجے دن انہیں بیاہ کر دیں ہو سکتا ہے پیوں قبول کرنا ہے بیاہ ہو گیا انہوں دا چھوٹے نے اجے جی پرلے محلے دی گاموں آئی یہ دونوں بال روندے پے سن ایک نو انہیں سجے پاس لایا تو ایک نو کھبے پاس لایا دودھ پیا دیتا ہوں دونوں کی بن گئے نے ردائی بھائی بن گئے نے ہوں اے نکاح اتے محرمیت آئی ہے کہ نہیں آئی پس دودھ پلا دیا دونوں کو ایک عورت نے تو اٹھ جائے گا نکاح کیا ہو جائے گا نکاح اٹھ جائے گا اے تو انجی چھوٹے اگلا ویخ یا دونوں کبیر تھے دونوں بالغ تھے دونوں تو زوج دا پہلی بیوی وچ کو پتر ہے جی وہ بھی جوان ہے رنگ دا چٹا ہے تے ابے دوجا بیاہ کیتا ہے تے ابا تھوڑا دیڑ عمر دا ہے تے کڑی جوان ہے سکا بابے نال چس نہیں ہے منڈے نال کوئی چس لینی ہے تو بس اس نے قدرت دے دی زوجہ نے اپنے زوج کے بیٹے کو تے ہون اے بن گئی بیٹے دی مزنیہ موتوبہ بن گئی ہے تے اصول فروع آرام ہو گئے لہذا اے اور جنانی اندے زانی دے ابے اتے کہ کو نہیں ہوئی اے اتے تاری ہوئے ہے اے تو بل اتفاق مسئلے جے اٹھ گیا بعد ثبوت کے تو اصل یہ ہے کہ ہر صفت منافی ہو حکم کے حکم لگ گیا ہے نا تو صفت اس کے تو برابری ہے اس میں ابتدا کی اور ابتدان ہو جیسے معنی ہے وہ صفت اگر آگے جا کر لگ جائے پھر بھی معنی ہے مگر یہ کہ نکلے کوئی شے کس کے ساتھ جیسا کہ نماز کی بقا سبق حدث کے وقت حدث ہو گئی ہے تو وضو کر کے آگے پڑھ سکتا ہے حتیٰ کہ جائز ہے بنا چونکہ یہ نص کے ساتھ ثابت ہے ورنہ قیاس تو یہ ہے کہ منافی پایا گیا نماز کا نماز وضو کے ساتھ ہوتی ہے بے وضائی آ گئی ہے نماز ختم لیکن نص کے ساتھ یہ نکالا گیا جی کتنے مسئلے بچ آئے جی تو پے ہوں ساری صحت کی اثر ہے اور ہمارے والانا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ شے جو باقی ہے تیمم کے بعد تیمم تو کیا ہو اس کی وجہ سے متیمم کو صفت کیا لگی ہے
با تیمم کے صفت و کون ہی طاہرن کے متیمم کا پاک ہونا، یہ اس کو اب یہ جو پاک ہونے والی صفت ہے اس کے ختم ہونے کے لیے سبب چاہیے نا، پس پیش آ جانا کفر کا اس طاہر پر اور متیمم پر نہیں منافی اس کے طاہر ہونے کے، اس کے طاہر ہونے کے مقیس ہے، جیسا کہ اگر پیش آ جائے کفر وضو پر، او پیچھے پڑھیا جی او پہلی لائن تھے کہ اگر اس نے وضو کیا ہے جس سے اسلام کا ارادہ نہیں ہے پھر مسلمان ہو گیا تو اس کا وضو ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ اسلام کا ارادہ کرے تو پھر تو وہ قربت کی نیت ہے نا، تو نیت تو ٹھیک نہیں ہے نا اس کی، اس لیے نکالا ہے کہ اسلام کی نیت نہیں، ویسے وضو کیا ہے تو بعد میں وہ مسلم لے ہے تو وضو ہے۔ اسی طرح جیسے اب وہ جو ہے نا بھئی وضو پر، جیسا کہ اگر پیش آ جائے کفر وضو پر، وہ تو دوسرا مسئلہ تھا نا، یعنی بندہ مسلمان ہے وضو کیا ہے پھر کافر ہو جائے تو پھر مسلمان ہو جائے تو اندہ ظفر بھی وضو ٹھیک ہے، ماز نہیں صحیح کافر سے ابتداءً کون تیمم، با وجہ نہ ہونے نیت کے کافر سے بکان رہ سکتا ہے، کیونکہ نیت تو شروع میں کرنی تھی وہ تو اس نے کی ہے جی، لحد میں نیت من ہو جی لا کیا بھائی ان الباقیہ، ان خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تسلیم کرنا اصل مذکور کو اور منع کرنا اس اصل مذکور کے سچے آنے کا متنازع فی میں، ہم اس قانون کو مانتے ہیں، وہ صفت اب شروع میں ہو یا آخر میں ہو ایک ہی حکم ہے، لیکن یہاں وہ متنازع فی پر سچی نہیں آ رہی، یعنی نہیں تیمم باقی فی نفس ہی حتیٰ کہ اٹھ جائے کفر کے، باقی تو طہارت ہے کہ یہ تیمم تو منٹ جو ہو گیا ختم ہو گیا کہ جی جیسے باپ تسی تلچ کہنا بندہ باپ وضو ہے کہ ہوں وضو کرنا پہ، ہوں وضو کرنا پہ، ہوں طہارت صفت لگی ہے، وضو تو ختم ہو گیا جی، بس فعل وضو تے باہر ختم ہو گیا ٹوٹیاں تے، اس تو بعد جڑی صفت لگی وہ کی شے ہے طہارت ہے جی، لا ینافی ہے جی، لا یہ اس کے اس پر ایک سوال دیکھو نا گلاں نال جوڑ دے نے بھی تک اور بھی فائدے ہون، بس اگر کہا جائے کہ کیا نہیں یہ بات کہ ردت ختم کر دیتی ہے اس کے عملوں کو، سارے عمل حبط ہو جاتے ہیں، بقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وہ جو کفر کرے ایمان کے ساتھ، پہلے مسلمان تھے پھر تو تحقیق حبط ہو گئے اس کے عمل جی، یہ بھی اور دوسرا معنی بھی ہے جو حالت کفر میں نیکیاں کر رہے ایمان نہیں لاتا اس کی نیکیاں نہیں ہیں وہ ادھر ہی ختم ہو گئی ہیں جی، اور وضو اس کا اور تیمم اس کا یہ تو اس کے، تو لہٰذا جب کفر ہوگا تو یہ حبط ہو گئے جی، تو یہ باقی کیسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ردت نے حبط کیا ہے عمل کے، وہ جو عمل کیا تھا جو غریبوں کو روٹی کھلائی وہ تو کھلا دی ہے، ثواب ضائع ہو گیا ہے، اور یہ ثواب کا ضائع ہونا نہیں منع کرتا کس کو؟ زوال حدث کو مثال دیں دیجیے، جیسا کہ وہ بندہ جس نے وضو کیا دکھلاوے کے لیے، ٹھیک بھی یہ بات زوال حدث کو مانے نہیں ہے، بھی حدث نہ روے ختم ہو جائے، دکھلاوے کے لیے وضو کیا جی، حدث زائل ہو گئی ہے کہ کوئی نہیں ہوئی، اگرچہ نہیں ثواب اس کے، تو بھئی کام ہو جائے ثواب نہ ہو، یہ جمع وضو بغیر نیت کے وضو ہے، اس کے ذریعے جو کام کرنے ہیں وہ سارے جائز ہیں، لیکن وضو پر ثواب کو نہیں،
لعدم نیت من ہو یعنی نہیں نیت فی نفس ہی کس کے منافی محض منافی ہے کون کفر ینافی ہے شرط ہو جی محض منافی ہے کفر کے تیمم اس کی شرط وہ کیا ہے وہ نیت ہے اور کافر نہیں ہے اہل نیت کا پس اگر تیمم کیا مسلم نے پھر مرتد ہو گیا والعیاذ باللہ پھر اسلام اللہ کی پناہ پھر اسلام لے آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی پس وہ اپنے تیمم پر باقی ہے اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے باطل ہو جائے گا تیمم اس کا اس لیے کہ کفر منافی ہے تیمم کے پس برابری ہے اس میں ابتداءً اور انتہاءً جیسا کہ محرمیت نکاح میں ابتداءً بھی مانے ہے اور پہلے نہ ہو بعد میں بن جائے پھر بھی مانے. اچھا جی ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ شے جو باقی ہے اور ویکھو تھلے نظر آیا حاصل ہو تسلیم اصل مذکور اور منع اس کا سچا آنا فائدہ دیتا ہے کہ یہ حاضہ ادخال لام فی الباقی یعنی نہیں تیمم نفس ہو باقین تاکہ اٹھ جائے بلکہ باقی صفت ہے کس کی وہ جو جس کو واجب کیا تیمم نے اور تیمم نے اس کو واجب کیا نا اور یہ جو ہے نا طہارت کی صفت نہیں اٹھاتی اس طہارت کی صفت کو شرن مگر حدث تو ہوئی کوئی نہیں جی اے گل جو سمجھے ہی وہ شے جو باقی ہے تیمم کے بعد صفت ہے مکلف کے طاہر ہونے کی تو پس پیش آ جانا کفر کا اس صفت پر نہیں منافی صفت کے جیسا کہ اگر پیش آ جائے کفر وضو پر اور ماذ نہیں صحیح کافر سے ابتدان کیا شے تیمم باوجہ عدم نیت کے کافر سے وہ نیت کا حل نہیں جی بس اگر تیمم کیا مسلم نے پھر مرتد ہو گیا والعیاذ باللہ پھر اسلام لے آیا بس پھر اپنے تیمم پر ہے اور فرمائے امام ظفر رحمہ اللہ نے باطل ہو جائے گا تیمم کا اس لیے کہ کفر منافی ہے تیمم کے بس برابری ہے برابر ہے اس میں ابتداء اور امتحان جیسے محرمیت نکاح میں جی اور ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ شے جو باقی ہے تیمم کے بعد وہ صفت ہے اس کے ظاہر نہیں بس کفر کا پیش آ جانا اس صفت پر نہیں منافی صفت کے جیسا کہ اگر پیش آ جائے کفر وضو پر اور ماذ نہیں صحیح تیمم کافر سے ابتداء باوجہ نہ ہونے نیت کے کافر سے وَيَنْقُضُ التَّيَمُّمَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لِأَنَّهُ خَلْفٌ عَنْهُ فَأَخَذَ حُكْمَهُ. میں مولوی فضیل بچے مذاق نہیں کیتا بچہ پنڈ دا ہوے کھ بھی نہ پڑھیا ہوے جی جی وہ سیدھا انہوں لے جو کہ پہاڑی والے پاسے اوتھے انہیں پہلے لکھنا پڑھنا سکھاؤ پھر اس نے قرآن شریف پکواؤ ناظرے پڑھاؤ کوئی صورتاں یاد کراؤ پھر اس نے دینی کتاباں شروع کرا دے ہوا نہ لگن دیو آج دے کسی قائد ملت دی صرف انہوں اللہ دا پتہ تے سونے دا پتہ تے باقی سونے دے غلام نے صحابہ پاک اہل بیت اعظام سارے جنہ جدہ ذکر آ رہے ان دا پتہ اے بندہ ہے بے جڑا کوئی گل کر سکتا دین دے جی لِأَنَّهُ خَلْفٌ عَنْهُ فَأَخَذَ حُكْمَهُ. اور پانچواں مسئلہ نواقض اور توڑ دیتی ہے تیمم کو ہر شے جو توڑ دیتی ہے جس سے وضو ٹوٹ نواقض وضو پڑھ لیے اور وضو دے پناک میاں والی دی بولی ہے جی تو جڑا ہے نا جی تو توڑ دیتا ہے تیمم کو توڑ دیتی ہے ہر شے جو توڑ دیتی ہے
اس لیے کہ تیمم خلیفہ ہے وضو کا، تو بین استور سغرے تو کبرے، تو وللخلف خلیفے کے لیے اصل کا، تو اے نتیجہ نکلیا پس لے گا تیمم حکم وضو کا جی۔ اے شاباش، کنی باری سغرا ذکر کر دینے کبرا نال تجھی کڑی جمی تو کبرا نہ رکھ دیتا بہنی گل ہی جی، وہ جی بھی اپنے کولوں بنا لیتا ہے سہل اخذ ہوں جی جو ادھروں ویکھو او پہلے تھلے او لِأَنَّهُ خَلْفٌ نئی شک اس میں کہ اصل کون اقوا خلیفے سے کہ کوئی نہیں، کیونکہ خلیفے دے ہوندیاں کدے پانی نظر آ گیا تو خلیفہ نس جاندہ ہے، لیکن وضو کیتا ہوئے تو پہلے زمزم شریف نظر آ جائے گا، وضو تو نہیں نسدا کہ نس جاندہ ہے۔ پس وہ شے جو ناقض ہے چودھری صاحب کے لیے، وہ ناقض ہے مصلی کے لیے، وہ ناقض ہے جو اقوا کی ناقض ہے، وہ ناقض ہے کس کے لیے؟ بہتری کے لولا۔ واپس چلو او نہ کیا کھے او فاخذا میرا پہیں یا جی لینو خلف نانو، اور حکم خلیفے کا واجب ہے یہ کہ ہو وہ اصل کے ساتھ۔ فاخذا حکم ہو سوال ہی، اگر تو کہے کہ تحقیق مخالف ہے خلیفہ اصل کے نیت میں، اصل میں نیت کوئی نہیں شرط، تو خلیفے میں تو مخالفت ہو گئی ہے، کیونکہ نیت شرط ہے تیمم میں ہمارے نزدیک نہ کہ جواب دیا گیا، دھیان کرے جواب دیا گیا بائیں طور کے تیمم خلیفہ ہے وضو معمور بے سے، وضو جندہ شریعت نے حکم دیتا ہے تو وہ تو نیت والا ہے، وہ تا ولا تبطلوا اعمالکم، نیتا خراب نہ عمل خراب نہ کرو، اور نیت شرط ہے وضو معمور بے میں، وہ وضو جو کہ یعنی وضو عبادت بنانا ہو تو شرط ہے کہ کیا کرو، آگے سمجھ نہیں کیا، تو لہٰذا پس نہ ہوا خلیفہ مخالف کس کے، کس چیز میں؟ نیت میں، وہی نا گل۔ اور دوسری بات، اور بائیں طور کے تیمم محض ہوتا ہے خلیفہ وضو سے نماز کے ارادے کے وقت میں، نہ کہ اور بعد اس کے کہ ارادہ کیا نماز کا کس میں، تو پھر نئی نیت کا، تو وضو میں بھی یہ ارادہ ہوتا ہے جی۔ اچھا جی، وَيَنْقُضُهُ اور توڑ دیتی ہے تیمم کو، ہر شے توڑ دیتی ہے وضو کو۔ غلام سن کل تو دو چار باری آواز آئی سی تیری، آج پھر ٹھلا ہو گئے، اس لیے کہ تیمم خلیفہ ہے وضو سے، پس لے لے گا تیمم حکم وضو کا جی۔ اور توڑ دیتی ہے تیمم کو ہر شے جو توڑ دیتی ہے وضو کو، اس لیے کہ تیمم خلیفہ ہے وضو کا، پس لے گا تیمم وضو کا حکم۔ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا رُؤْيَةُ الْمَاءِ إِذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِأَنَّ الْقُدْرَةَ هِيَ الْمُرَادُ بِالْوُجُودِ الَّذِي هُوَ غَايَةٌ لِتَحُولِيَّةِ التُّرَابِ، اور توڑ دیتی ہے تیمم کو، توڑ دیتا ہے تیمم کو بھی پانی کا دیکھنا، پانی کا یہ اسناد مجازی ہے جی، مطلب بھی پانی لب گیا ہے تو وضو کر سکتا ہے، یا نہانا سی تو پانی اینا لب گیا ہے تو ہن بھی تیمم، پانی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن جب کہ قدرت پائی اس نے پانی کے استعمال پر قدرت بھی ہے، پانی بھی مل گیا تو استعمال پر، تو اس لیے کہ قدرت، یہ قدرت کیوں شرط لگائی ہے؟ اس لیے کہ قدرت ہی مراد ہے وجود کے ساتھ، قدرت ہی او پڑھ دیا وہ وجود جو غایت ہے تراب کی طہوریت کی، وہ وجود جو
انہوں نے سمجھا جی گل نو او ویکھو کہندے پے وَيَنْقُضُهُ اس کا مقتضا یہ ہے کہ ہر وہ شے کہ توڑ دیتی ہے وضو کو وہ توڑ دیتی ہے، اور ایک اور بھی شے ہے جو توڑ دیتی ہے، اور وہ پانی کا دیکھنا۔ حالانکہ پانی کا دیکھنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، وَلَيْسَ الْأَمْرُ، مگر یہ کہ وضو فائدہ دیتا ہے کس کا، اور تیمم فائدہ دیتا ہے طہارت بے وقت بے قید وقت عدم رؤیت الماء، پانی نہ ملنے تک، پانی یہ طہارت ہے۔ وضو کی طہارت اس طرح مقید نہیں ہے کہ راجن پور والی بس پر بیٹھنے تک وضو ہے، یہ نہیں ہے، لیکن تیمم کے اندر شرط ہے پانی نہ ملنے تک یہ طہارت ہے، سمجھے ہی؟ اور بعد اس کے کہ دیکھ لیا پانی تو ظاہر ہو گیا حدث سابق کا اثر، یہ پڑھا جی اصول فقہ کا جو حدث سابق تھی نا وہ واپس آ گئی۔ پس وجود کس کا پانی اوکے دے گیا جی، اور ختم ہو گیا تراب کا عمل، تراب کا عمل ایشا بس جی۔ اچھا جی رؤیت الماء، توڑنے کی نسبت رؤیت الماء کی طرف یہ مجاز ہے، اور کیوں مجاز ہے؟ اس لیے کہ ناقض حقیقت میں وہ جو زمانے ماضی میں حدث ہوئی تھی وہ اصل ناقض ہے، وہ اصل ناقض ہے جی۔ اور جس طرح پاؤں کے مسے کے بارے میں بارہ پڑا ہے کہ وہ جب موزہ اتارا تو جو حدث کو وہ اس نے روکا ہوا تھا وہ پاؤں کی طرف چلی گئی، هو الحدث السابق۔ اچھا جی اذا قادر الست، اس لیے کہ جب قدرت پائی اس نے پانی کے استعمال پر، نہ قدرت پائی پانی پر لیکن نہ قدرت پائی پانی کے، تو وجود ماں کا ان گویا کہ نہیں تاں واسطے بھی استعمال دی بھی قدرت ہو گئی۔ اچھا جی یہی مراد ہے کیا؟ قدرت ہی مراد ہے وجود کے ساتھ۔ وہ کتھے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تراب مسلمان کا طہور ہے اگرچہ 10 سالوں تک ہو، جب تک نہ پائے پانی، جب تک آگے سمجھ۔ تو اب عدم وجدان سے مراد کیا ہے؟ قدرت ہے، جب تک ایسا بس۔ اب اس پر اب عبارتی سوال ہے، سمجھا رہے ہیں کہ یہ ماں جو ہے وہ غائط کے لیے تو الہ ہوتا ہے یا عطا ہوتا ہے، ماں تو نہیں ہوتا، تو ماں سے کیسے غائط والا معنی سمجھ آیا؟ نام رکھا ہے معلم یجد کا غایت من حیث کیونکہ معنوی طور پر غایت ہے، غایت ہوتی ہے کہ ماں بعد کا حکم ماں قبل کے مخالف ہو، تو یہاں ماں بعد کا حکم ماں قبل کے مخالف ہے۔ پہلے تیمم تھا، جب پانی مل گیا تیمم ختم ہے جی، کیونکہ نہیں کتاب کے لفظ میں متن کتاب کے لفظ میں وہ شے جو دلالت کرے غایت پر، اور مذکور فی الحدیث قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یجد اس میں جو مذکور ہے وہ کون ہے؟ یہ مدت کے لیے، جب تک، یعنی ما دام انہو، جب تک وہ واجد للماء نہیں ہے۔ لیکن معنی ان دونوں کا جی ملاقات کرتے ہیں اس بارے میں بھئی اس ماں کے بعد کا اور ماں قبل کا، یہ مل رہے ہیں اس بارے میں کہ حکم اس وقت کے بعد کا مخالف ہے اس کے جو اس وقت سے ہے کہ کوئی نہیں، پانی ملنے سے پہلے اور حکم ہے بعد میں، تو لہذا نام رکھا گیا کس کے ساتھ؟ کیونکہ غایت کا حکم مہیا کے بہت ساری جگہوں میں مخالف ہوتا ہے۔ بعد نے کہا کہ نہیں لازم آتا مٹی کی طہوریت کی انتہا سے طہارت کی انتہا جو کہ جیسا کہ مائع مستعمل، جیسا کہ وہ بھئی خود تو پاک ہے، ہاں استغفر اللہ، کیا کہ جی کہ بھئی بعد نے کہا کہ نہیں لازم آتی تو مٹی کی طہوریت کی انتہا سے کی جو حاصل ہوئی ہے، جیسا کہ کیونکہ وہ
ہو جاتا ہے نجس کس کے ساتھ؟ استعمال کے ساتھ جی، اور منتہی ہو گئی طہارت اس کی۔ سنیں یہ الٹ مانا دسے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی چیز کی طہوریت ختم ہونے سے طہارت ختم نہیں ہوتی۔ کسی چیز کی جیسے مائع مستعمل ہے جو اس میں آخری قول ہے جس پر فتوی ہے، وہ کیا ہے کہ طہوریت تو ختم ہوئی ہے لیکن، تو اسی طرح جب پانی مل گیا تو تراب کی طہوریت ختم ہوئی نا، تراب کا طاہر ہونا تو ختم نہیں ہوگا۔ سنیں، اور منتہی ہوگی ہے طہوریت اس کی اور باقی ہے طہارت اس کی جو حاصل ہے پانی سے جی، تو ٹھیک ہے، لیکن طہوریت ختم ہو گئی ہے تو طہارت باقی کا مطلب سوال کیا ہے بھئی جب طہارت باقی ہو تو تیمم باقی رہنا چاہیے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے جی، اس طرح وہ صرف سوال کیا انہوں نے جی بھی سمجھانے کے لیے کہ مزید چیزیں دماغ میں آئیں جی۔ لے طہوریت التراب، طہوریت کو موقت کرنا کس کے ساتھ؟ رویت ماء کے ساتھ، خبر دیتا ہے طہوریت کی، تراب کی طہوریت کا ضروریہ، یہ بوقت ضرورت ہے، یہ جب تک پانی نہیں ملتا، جب تک، اور جب کہ ہے یہ ضروریہ تو پھر ہو جائے گی طہارت جو حاصل ہوئی اس کے سبب سے، وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ اسی سوال کا جواب آ رہا ہے، جب طہوریت جو ہے وہ مجبوری کی وجہ سے ہے تو پھر طہارت بھی، تو پس فیتقدر بے، اور تحقیق منتہی ہوگی ہے کیا اس کی طہوریت کی، تو لہذا ختم ہو جائے گی، تو پس منتفی ہو گیا ما قیل، اور سوال کی تصویر طہارت تو باقی ہونی چاہیے، تو کہا کہ یہ چونکہ طہوریت اس کی مجبوری کے وقت تھی، تو جب طہوریت نہیں رہی تو پھر طہارت بھی نہیں رہی، اور توڑ دیتا ہے تیمم کو بھی پانی کا دیکھنا، جب کہ قدرت پائے پانی کے استعمال پر، اس لیے کہ قدرت ہی مراد ہے وجود کے ساتھ، اور پانی کے ساتھ بھی، پانی تو قدرت بھی ہوگی جی، وہ وجود او معلوم یجد جو غایت ہے مٹی کی طہوریت کی، بھئی جب پانی مل گیا تو مٹی کا پاک کرنے والا ہونا ختم جی۔ پانی کا دیکھنا جب ہو ماء کے استعمال پر، اس لیے کہ قدرت ہی مراد ہے وجود کے ساتھ، وہ وجود جو غائب ہے مٹی ہونے کی، حالات کی وجہ سے شے کا حکم بدل جاتا ہے۔ اے مٹی ہے کی ہے تیرے کو پانی ہے تو وضو کر لے، تیرے کو اور پانی ہے تو نہ مفت دینا ہے تو نہ مل دینا ہے، بلکہ آنا میں پانی 1 قطرہ لکھ روپے کا دینا ہے، اندر کو پانی کوئی نہیں، تو اس مٹی نال تیمم نہیں کر سکتا، تیرے واسطے منع ہے، یہ مٹی اندے واسطے پاک کرنے والی ہے کہ کوئی نہیں، تو حالات کے ذریعے ایک ہی چیز ایک کے لیے پاک کرنے والی ہوتی ہے، دوسرے کے لیے کتنی مثالیں اور بھی ہیں، واہ۔ چلو جی، مسئلہ اور درندے سے ڈرنے والا، جہاں پانی ہے وہاں درندہ ہے اور دشمن ہے وہاں پہ، اور پانی تو ہے لیکن سفر لمبا ہے، پیاس لگے گی، حضرت صاحب چل بسیں گے، تو یہ جو خائف ہے نا، خائف الدرندہ، خائف العدو، خائف العطش، یہ حکمن عاجز ہے۔ کس سے عاجز ہے؟ پانی کے استعمال کرنے کی قدرت سے، حقیقتاً تو عاجز نہیں ہے، پانی موجود ہے، لیکن حکمن یہ، تو لہذا یہ بندہ اے مطلب ہے، سمجھے ہی او بے خدروں اور تھلے کا کر رہے گی وَيَنْقُضُ عَيْدًا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ شے کہ منع کرے، اس منع کرتا اس کا وجود کس کو، تو توڑ دے گا، وہ توڑ دے گا اس شے کا پایا جانا کس کو، اس لیے کہ وہ شے جو آتی ہے نا عذر کے سبب سے، وہ عذر کے زوال کے سبب سے شے ہو جاتی ہے، یہ قانون ہے، ذرا دھیان کرو وہ پڑھو۔ والعدو او مسئلہ سمجھیں وہ
میں کہتا ہوں واجب ہے یہ، اتنے ایک مسئلہ سمجھو نا بھئی درندہ سی دشمن سی پیاس لگی سی عباد جزائل ہو گئی، واجب ہے یہ کہ ہو اعادہ بالوضو علی الخائف من العدو بعد زوال اس کے بعد وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھے، اس لیے کہ عذر آیا ہے کس کی طرف سے؟ دشمن کی بات ہے، دشمن کی، درندے کی نہیں، پیاس کی نہیں۔ درندہ جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے بیٹھا ہے یہاں جی، اور پیاس بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ یہ جو دشمن ہے یہ تو بندہ ہے، اب اس کی وجہ سے یہ عذر بنا ہے، دھیان کرے جی۔ تو اس لیے کہ عذر جب عذر آئے نا کس کی طرف سے؟ تو بندے کی طرف سے جو عذر آئے نا وہ معافی نہیں ہوتی جی، آگے سمجھے۔ اور سنا جب مسئلہ تحقیق ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے تجنیس میں، اور امام والوالجی نے کس میں؟ کیا ایک رجل اس نے ارادہ کیا یہ کہ وضو کرے، روکا اس کو ایک انسان نے وضو، خبردار تو وضو کی تو ماتر کانڈی ڈانگ مارنی، سنا جی۔ تو مناسب بعض نے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ تیمم کر لے اور پھر اعادہ کرے نماز کا بعد زوال اس کے اس بندے سے، جب یہ عذر زائل ہو جائے تو وضو کرے پھر دوبارہ، اس لیے کہ یہ عذر آیا ہے کس کی طرف سے؟ تو پس نہیں ساکت ہوگا بندے سے وضو والا، ان کی مثال دیں دینے، جیسا کہ قیدی جب قید خانے میں ہو، جب پائے پانی پاک جی رکھے پائے تراب پاک پائی اور نہیں پایا اندر کوئی شے نہیں تو باہروں پانی دیندے نہیں تو تیمم کرے، اور پس جب نکلے تو یہ کیلا ہے کیے انہیں گلا کھیے بھی انج کرے بھی احتیاط ہے جی، سمجھے ہی۔ والعطس پیاس خواہ اپنی ذات پر ہو یا اپنے گھوڑے کھوتے پر ہو یا اپنے ساتھی نال جنہوں لے کے جا رہے ہیں جی، غلام وغیرہ بھی انہیں پیاس نہ مر جانا ہے جی۔ تو اب بھی یہ کیا ہے؟ حکمن عاجز ہے، عاجزن، اس لیے ہن سنیا جی کیوں عاجز ہے؟ پانی موجود ہے، صوفی وضو کیوں نہیں کرنے پہ جی؟ اس لیے کہ نفس کی حفاظت اوجب ہے، زیادہ واجب ہے بنسبت طہارت بالماء کی۔ اے دیکھو نا انسانیت کی اہمیت کس کی؟ او اللہ بھلا کر جے، اور نفس کی حفاظت اوجب ہے کس سے؟ حفاظت سے، کیونکہ طہارت بالماء کا بدل موجود ہے، کون؟ تیمم، اور نفس کا بدل کوئی نہیں، بلا بدل للنفس ہے۔ اور اس لیے کہ یہ مریض کے کون؟ یہ جو عاجز ہے، کس طرح؟ بے جامع خوف الفوت، بے جامع، جس طرح مریض اگر وضو کرے تو پانی ٹھنڈا ہے نقصان ہو جائے گا، اسی طرح پیاس لگنے کا خطرہ ہے تو یہاں بھی تو خوف ہی ہے نا، تو یہ اس کے برابر ہوگا، دونوں کے اندر علت موجود ہے، کون سی؟ شابہ سے فوات کا خوف۔ اور مریض کے حق میں تو تیمم، او وین کن تو مردعا، تو پس لاحق کیا گیا یہ پیاس والا مریض کے ساتھ، او حکمن، اور مسئلہ، اور اسی طرح جب خوف کرے کس کا؟ بائیں طور کے وہ محتاج ہے پانی کی طرف آٹا گوندنے کے لیے، سکا تو پھکڑا نہیں نا جی، سنیں جی۔ ہاں بہرحال اگر محتاج ہو پانی کی طرف بھی، یہ شوربہ بنا کے تو کٹھا نہ روٹی نال کھانا ہے، تو اب جو ہے نا تیمم نہ کریں جی، اس کے بغیر روٹی کھاتی جا سکتی ہے، کس کے بعد؟ شوربے کے بغیر، چنگا کولا بھریا میں شوربے تو ہی ہیں جی۔ تھی ایشول ہے جدوں بڑا دس چڈیا، لیکن تو غور نہیں کیتا ہے نا کہ بھی چیزاں دی مطلب جدوں مقابلہ ہوتا ہے تو اہمیت کنوں دینی ہے جی، میں بندے ہانڈی پکانی شوربے والی،
ਉਹਨੂੰ ਚਸਕਾ ਬੁਰਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ੋਰਬੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰਲ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੌਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰਲ ਬੰਦ ਕਰ, ਰੋਟੀ ਉਹ 'ਚ ਖਾ ਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰ کہ کوئی نہیں۔ اور خائف الصابو اور خائف العدو اور خائف العطش او تھلے بیک، اس لیے کہ یہ پانی مشغول ہے بندے کی، اور وہ جو مشغول بالحاجت ہو وہ مثل معدوم، مثلا قرضہ دینا ہے 1 کروڑ تو کروڑ ہی روپیہ ہے، زکوٰۃ ہے کہ کوئی نہیں، اس واسطے کہ یہ تو مشغول ہے اس کی حاجت اصلیہ کے ساتھ جی یہ مطلب ہے۔ چلو جی عاجز ہے حکمن او منع کر النائم حتی چلو جی۔ اور وہ بندہ جو سویا علا غیر صفت توجب النقص، اس حالت پر سویا جس میں وضو نہیں ٹوٹتا، بندے نے تیمم کیا ہوا ہے، سو گیا، سنیں تو سوئے ہوئے پانی کے پاس کافی پانی کے پاس سے گزر گیا جہاں وضو کر سکتا تھا تو اس کا تیمم ختم ہو گیا۔ ان ابی حنیفہ اس کا تیمم اس لیے کہ یہ بندہ قادر ہے تقدیراً ہے۔ اب اس کی جزی بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر گزرا نائم متیمم پانی پر سے تو باطل ہو جائے گا، اندہ ابی حنیفہ جو کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، سمجھے جی۔ اے شاباش جی۔ او گڈی تے بیٹھا ہے اور چناب تو گزر گیا ہے پل تو تیمم نے کیتا سی، سیدھا بیٹھا ہے تو ستا ہے تو اتنے لے کے پانی دے وضو کرنے اجازت ہے کونی؟ کیوں ڈاکٹر صاحب چناب بندہ وضو کر سکتے ہیں کہ منع اتنے ڈاکٹر تو نہیں بندے کوئی؟ اچھا ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پانی تو گزر گیا ہے، نہر تو گزر گیا ہے، مسجد کو گزرا جتنے ٹینکیاں وضو بھریاں نے ساری ہوں تھا پانی پانی جی، لہذا اس کا تیمم کن کے نزدیک؟ اے شاباش جی، دھیان وہی۔ اور بالنائم یعنی نائم سے مراد وہ بندہ جو نہ سویا ہوا ہو، مدتاجعن ولا مستاندن الی، اور مال سے مراد انہوں دا نواز شریف دا مال نہیں مراد ہو، کسی شہر نہ ٹیک لائن کر کے پیچھا اور لمکیا پیا۔ اچھا جی، کیونکہ جب ہوگا اس طرح تو ٹوٹ جائے گا تیمم اس کا۔ اب تو نیند کے ساتھ وضو تو بھی ٹوٹ جانے سے تیمم تو پھر انہوں خلیفہ ہے جی جی، تو مراد وہ سونا جس سے وضو۔ اچھا جی، آئندہ اور دھیان کریں جی بھائی، فتاوی قاضی خان میں یہ مسئلہ ہے کہ متیمم گزرا پانی کے اوپر سے، ذکر کیا گیا بعض روایات میں کہ یہ علی قول ابی حنیفہ ٹوٹ جائے گا، یہ تو ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ بعض نے کہا ہے کہ یہ فتاوی قاضی خان میں مناسب یہ ہے کہ نہ ٹوٹے وضو اس کا، کل سے مراد ہے، باقی دو کے نزدیک تو نہیں ٹوٹا، امام صاحب کے نزدیک کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ تینوں کے نزدیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ سمجھا جی، دیکھو ایک اور جزی پیش کی تھی، اس لیے کہ اگر تیمم کیا مولوی حذیفہ نے یہ سمجھ کر کے پانی قریب، حد ہو گئی ہے، پانی کوئی نہیں ہے، پانی قریب ہے، یہ سمجھ کے کر سکتے ہیں تو پٹھے جی، اور حالانکہ اس کے قرب میں، لیکن اب حذیفہ اور کو نہیں پتا کہ بنال ہی یہ سمجھے تھے پانی کوئی بھی نہیں ہے گا جی، تو جائز ہے تیمم اس کا، تو پانی تو موجود ہے جی، کہ قریب پانی بھی جانتا ہے جد ہوئی جی۔ تو یہ جزی پیش کی ہے صاحب فتاوی قاضی خان والے نے کہ یہاں سب فرماتے ہیں کہ تیمم اس کا ٹھیک ہے، اس نے نماز پڑھی چلا گیا ٹھیک ہے، تو یہاں بھی پھر جو ہے نا سب کے نزدیک چونکہ وہ سویا ہوا ہے، کیا ہے تو سوئے ہوئے سے قلم کہ کوئی نہیں جی، قادر ان تقدیراً، ہوں اس پر دلیل وہ مسئلہ آ گیا، ہوں اس پر دلیلیں دینی جو امام صاحب سے روایت ہے میں تقدیراً وہ ہے نا، قادر ہے تقدیراً کیویں، اس لیے کہ وہ عاجز ہے پانی کے استعمال کرنے سے
بس باب عذر کے بندوں سے مراد آپ ستا ہے، یہ بندوں ہیں، اور نہیں کسی ان کو نشہ پیا دیتا ہے، تو لہذا فلاں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ نوم ایک باطنی چیز ہے، سن کی پتا مولوی عثمان ویسے اکھاں بند کر کے بیٹھا انج کر کے جھونے ماردا پتا لگے وچوں بھی حلوا آئے گا تو اٹھ پواں گا بھی انہیں چر کم شم پانڈے چھنڈے دھو لین، تو پس نہیں موقوف کس پر؟ نیند پر۔ سنا جی بھئی نا استغفر اللہ، نہیں واقفیت پائی جا سکتی نیند پر کہ واقعی سوتا ہے جاگتا ہے، اس لیے بھی پانی کے اوپر سے گزر گیا تیمم ٹوٹ گیا، لہذا تعلق پکڑے گا حکم، یعنی تیمم کا ٹوٹنا کس کے ساتھ؟ کہ بندہ جاگے، وہ کیا سبب ظاہری؟ وہ گزرنا ہے۔ ایک اور دلیل، اور اس لیے کہ نوم حالت سفر میں ایسی وجہ پر کہ نہ خبر پائے بندہ پانی کی انتہائی نادر ہے، پس نہیں معتبر۔ لیکن آج دے زمانے جی آج تو بساں میں بوتل رکھی ہوئی پانی پین والی، پریشانی کوئی نہیں جی۔ یہ تو اس زمانے کی گل ہے جدو کٹھ گھوڑے سے سفر کر رہے ہیں، تو وہ ظاہر کتاب یہ مسئلے تو اس زمانے دے نا، تو اس زمانے میں بھی پتا ہے پانی کونی ہے، کوئی اگر پانی آئے گا تو بھرنا ہے، تو یہ غفلت نہ سو کے ٹر جا سکتا اتوں، یہ بڑا نادر ہے جی۔ اچھا جی، تقدیرن کی شے جان اس بات کو کہ علماء نے فرمایا ہے اگر نماز پڑھ لی تیمم کے ساتھ جی، پھر ظاہر ہوا اس پر ایک رجل پچھو ایک بندہ آ گیا جس کے ساتھ پانی ہے، پچھو ایک بندہ آیا جڑا اٹھتے دو وڈیاں مشکیزاں لدیاں نے مثال طور تے، تو پھر اگر غالب ہے اس کے زن پر کہ وہ اس کو وضو کے لیے، تو کیا کرے؟ اور اگر غالب ہے کہ تو گزرے اپنی نماز پر، یعنی وہ نماز پڑھ رہا تھا، پڑھ نہیں چکا، پڑھ چکا وہ تو ہو گئی، پڑھ رہا تھا تو پیچھے سے بندہ آ گیا پانی لے کر مٹکا اٹھائے ہوئے، تو اب اگر غالب ہے کہ دے دے گا، یعنی ایسی جگہ ہے کہ یہاں پانی مل سکتا ہے، اور اگر نماز پوری کرے کیونکہ اب توڑنے کا فائدہ کو نہیں ہے۔ اچھا جی، ول مراد ہو گئی ہے پڑھ نہیں کہ پڑھ لی، اور وہ شخص جو سونے والا ہے تو پانی تو گزر گیا، ان دا ابی حنیفہ رحمہ اللہ قادر ہے تقدیرن، حتیٰ کہ اگر گزر گیا نائم متیمم ما پر سے تو باطل ہو گیا تیمم اس کا امام صاحب کے نزدیک۔ شابہ جی۔ اچھا بل مراد لا معتبرہ بھی ٹھیک ہی ہو بلا بھی۔ اچھا جی، یہ جو کہا ہے نا کہ اس کو پانی مل گیا تو مراد اتنا پانی ہے جو کافی ہو کس کے لیے؟ وجہ اس لیے کہ نہیں اعتبار اس پانی کا جو وضو کی کفایت سے ابتداءً، اسی طرح امتحان بھی، امتحان کا مطلب تیمم کا، اگر شروع میں پانی تھوڑا سا ایک گھونٹ ہے تو تیمم کر سکتا ہے کہ نہیں، تو امتحان بھی اگر تھوڑا سا مل گیا تو تیمم اس کا ٹھیک ہے، وہ تیمم باطل نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے کہ جس پانی سے گزرا ہے نا وہ کافی ہو کے وضو کر سکتا ہے جی۔ ادھر دیکھو بل مراد او بلا جے، یعنی مراد کتھے فی قولی ہی، اور جڑا متن میں ہے وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا رُؤْيَةُ الْمَاءِ، ایتھے مراد بھی توڑ دے گا اس کو پانی کا دیکھنا، کتنا پانی جو وضو کے لیے تھوڑا جا دیکھا پھر نہیں، رؤیۃ الماء یعنی وہ کہ کافی ہو کس کے لیے۔ ہوں سنیا جے، اگر پایا متیمم نے پانی، پس اس نے اس کے ساتھ وضو کر لیا، پانی ملیا تو اس نے، بندہ جنگدا سی تو سٹی ہے بوکاں دے بک، تو پس باقی سارا وضو ہو گیا تو ایک پیر بھی دھو لیا تو پانی مک گیا، پس کم ہو گیا 2 پاؤں میں سے، آگے سمجھے۔ ہوں سنا جی مسئلہ دیکھو کتنے اہم مسئلے۔ اب یہ ہے کہ اگر مولوی ندیم نے دھویا ہے ہر عضو 3 مرتبہ یا، تو پہلا تیمم ختم ہو گیا، اب نیا تیمم کرے، اب پاؤں تو رہ گا، وضو تو ہوا نہیں ہے،
تو اب نماز پڑھنی تو کیا کرے؟ پہلا تیمم ختم ہو گیا. لیکن اگر اس نے ایک مرتبہ دھویا ہے تو اب ایک پاؤں بچ گیا ہے، اب چونکہ یہ پانی کافی نہیں تھا لہذا لا ینقض. دیکھ لو بھی ایک جزی ہے کہ جس میں وضو ٹوٹا نہ تیمم ٹوٹا یا تیمم نہیں ٹوٹا. جی کہ بندے کو پانی مل گیا، تیمم کیا ہوا تو اس نے 3 مرتبہ آزاد ہوئے، ایک پاؤں آخر میں بچ گیا ہے تو وہ تیمم اس کا. اب نماز پڑھنی نیا تیمم کرے کیونکہ اس نے پانی ضائع کر دی ہے. اور اگر ایک مرتبہ اس نے دھویا تو پاؤں سے خشک ایک پاؤں بچ گیا ہے تو اب چونکہ وہ پانی کافی نہیں ہے پانی. اب اس پر ذرا دلیل سمجھے. اس لیے کہ اول میں پایا اس نے پانی جو اس کو، کیونکہ اگر اقتصار کرتا ادنا اس پر ادنا اس وضو پر کہ ادا ہو جاتا اس کے ساتھ فرض کتنی باریوں کے ساتھ تو کافی تھا پانی. اس گھر مال 3 باری بڑے بڑے کروڑے بھی نال سٹے. جی کروڑے جاننے بال گیا کروڑی دا برخلاف ثانی کے ایک مرتبہ تو اس میں تو وہ کافی نہیں تھا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں جائز تیمم باوجود وجود ما قلیل کے. ایک کٹ پانی ہوئے تا بھی تیمم نہیں کر سکتا. پہلے کی کرے حتیٰ کہ استعمال کرے اس کو اور اس کو پھر اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فلم تجدو یہ فائدہ دیتا اسی بات کا کیونکہ ما ان نکرہ ہے واقعہ ہے سیاقے تو یہ استغراق کا فائدہ دے قطرہ بھی نہ ہوئے. ہوں یہ مسئلہ اتنے بن گیا بھی جنا پانی سفر تے لے کے چلن کو پیاس ہے تو پانی تو ہے اتنے یا ڈولن یا وضو کرن تو تا کم بنے گا. جی جی شفافے کی بات ہو رہی ہے سنیں جی. تو لہٰذا اور ہو گیا جیسا کہ جب پایا اس نے پانی کافی لے ازالت بعض نجاست الحقیقیہ مقیس لے پیش کی ہے. کپڑا گندا اس کا زیادہ تو پانی اس نے پایا جس سے آدھا دھل سکتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں وہ دھوئے. سنیں جی تو وہ پانی کافی ہے بعض نجاست حقیقیہ کے ازالے کے لیے تو ضروری ہے. بدن پر نجاست لگی تھی یا کپڑے پر نہ استغفر اللہ یا کپڑا اس نے پایا تھوڑا سا. سنیں جی اگلی شرمگاہ کے جیندی یا پچھلی صرف تو یس تو بھی بعض. اب یہ نہیں ہے کہ یہ پورا نہیں ہے چھوڑ دوں کرے. جی یہ دلیل دی شفافے نے. اب دیکھیں نا مقیسل ہے جو متفقل ہے. ہماری دلیل کہ مراد نس میں جو ہے نا ما ان یہ ما ان یکفی لازالت معنی کے ازالے کے لیے. جی معنی کون؟ حدث کے ازالے کے لیے کافی ہو. اس لیے گل سنیں جی کمیں معنی بنتا اور بڑی مشکل گل نہیں تو بڑی سوکھی ہو. اس لیے کہ اللہ سبحانہ نے حکم دیا 3 اعضاء کے دھونے کا اور ایک عضو کے مسح کا. کس کے ساتھ؟ پھر نقل کیا اللہ نے اس حکم کو کدھر؟ عدم ماں کے وقت بقولی فلم تجدوا مان کہ اینا پانی نہ پاؤ تو پھر کی کرو؟ پھر تیمم کرو. تو خام خواہ بالبداہت ہو گئی تقدیر کہ پس دھوو اور مسح کرو. کس کے ساتھ؟ 3 اعضاء دھوو اور چوتھے کا مسح کرو. اگر نہ پاؤ تم پانی کہ دھوو تم اس کے ساتھ 3 اعضاء اور مسح کرو تم اس کے ساتھ ماں ان کا. اللہ فرماتے ہیں گویا کہ ایان تو جس کو میں نے معین کیا ہے تم پر اتنا پانی نہ پاؤ تو کیا کرو؟ دیکھو فقہاء نے جو تفسیریں بیان کی تھیں ہم قربان اللہ دی قسم دی. اور قیاس نجاست حقیقیہ پر اور یہ اس لیے کہ نجاست حقیقیہ اور سطر عورت متجزی ہوتے ہیں. متجزی اور حدث تو متجزی نہیں ہے. حدث ہے تو ساری ہے نہیں ہے تو ساری نہیں ہے. نہیں اے گل جی تو سمجھے ہی اوکے دے گیا ہے. اور للوضو یعنی اہل یہ معنی کیا وضو کا حصول طہارت تاکہ کہ دے گیا ہے
تاکہ شامل ہو جائے اس حالت کو بھی کہ کیا ہو وہ بھی تک اس میں آ جائے جی اور کتوں اور مراد اتنا پانی ہے جو کافی ہو اور مراد و متن میں نہیں بیان قدو ایدن ہو گیا تو الماء وہ کتنا جو کیا ہو کافی ہو کس کو وضو کو نہیں معتبر وہ پانی اس لیے کہ نہیں معتبر وہ پانی جو کم ہو وضو سے ابتدان معتبر نہیں ہے تو پس اسی طرح امتحان بھی جی اور مراد اتنا پانی ہے جو کافی ہو وضو کے لیے اس لیے کہ نہیں معتبر اتنا جو کم ہو وضو سے ابتدان پس اسی طرح امتحان